کبھی کبھی زندگی کے سفر میں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں آسمانوں کے اس پار نہیں پہنچ رہی۔ ہم روز سجدوں میں جھکتے ہیں، تنہائی میں اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ کی خاموشی ایک گہرا سوال بن جاتی ہے۔ دل کے ایک کونے میں ایک سسکی سی اٹھتی ہے، یا اللہ، کیا جو میں مانگ رہی ہوں وہ مجھے کبھی ملے گا؟ کیا میری دعا تجھے پسند نہیں، یا میں اتنی گنہگار ہوں کہ میری آواز تجھ تک نہیں پہنچ رہی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم کسی سے کہتے نہیں، نہ اپنی ماں سے، نہ دوستوں سے، نہ کسی قریبی سے، بس راتوں کی تنہائی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہم اپنے آنسوؤں کے ساتھ، اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے رب سے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ ہر رات جب ہم بستر پر لیٹتے ہیں، وہی دعا زبان پر آتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے کتنی بار اللہ سے کہا، یا رب، میری ہمت اب جواب دے رہی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہماری دعائیں کسی خلا میں کھو گئی ہیں، لیکن پھر بھی دل کے کونے میں ایک چھوٹی سی امید جاگتی ہے۔ شاید کل صبح کچھ بدل جائے، شاید وہ لمحہ آ جائے جب اللہ کا جواب ہمارے دل تک پہنچے۔ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال اٹھا ہے، اگر آپ بھی راتوں کو اپنی دعاؤں کے جواب کا انتظار کرتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 5 نشانیوں کی جو یہ بتاتی ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملنے والا ہے۔ یہ نشانیاں آپ کے دل کو سکون دے گی، آپ کے صبر کو مضبوطی دے گی، اور آپ کو یاد دلائے گی کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ تو چلیے اس روحانی سفر کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ دل اللہ پاک کی طرف پلٹ آیا۔ جب آپ کی دعا آپ کو اللہ کے قریب لے آتی ہے، جب آپ سجدوں میں دیر تک رکنے لگتے ہیں، جب دل میں ایک بے چینی سی ہوتی ہے رب سے بات کرنے کی، تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ دعا مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل اللہ کی طرف جھکتا ہے، آپ کی نماز میں خشوع بڑھنے لگتی ہے، آپ کی آنکھیں جب سجدے میں نم ہوتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کے ہر لفظ، ہر آنسو کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ جب آپ کا دل اس کی طرف لوٹ آتا ہے، جب آپ کی دعا آپ کو اس کے قریب لے آتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی دعا سن لی گئی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، یا شاید اس سے بھی بہتر چیز کے لیے۔ یہ نشانی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی دعا خالی نہیں گئی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ صبر اور سکون کا آنا۔ پہلے جب آپ دعا مانگتے تھے تو ہر دعا کے بعد دل میں ایک مایوسی آتی تھی، ہر لمحہ ایک سوال ہوتا تھا، کب ملے گا، کیوں نہیں مل رہا؟ لیکن اب کچھ بدل گیا ہے۔ اب آپ نے سیکھ لیا ہے کہ اللہ کی ٹائمنگ سب سے بہتر ہے۔ یہ جو سکون آپ کے دل میں آیا ہے، یہ جو صبر آپ کے اندر گھر کر گیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ پاک کا تحفہ ہے۔ ذرا سوچئے، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، لیکن اپنے وقت پر۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام صحرا میں اپنے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی، تب اللہ نے زمزم کا چشمہ نکالا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ صبر ہی ہوتا ہے جو دعاؤں کو قبولیت تک لے جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ سکون آ گیا ہے تو یہ نشانی ہے کہ آپ کی دعا کے قبول ہونے کا وقت قریب ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ مانگی گئی چیز کو چھوڑنے کی تیاری۔ یہ ایک بہت گہری اور نازک نشانی ہے۔ کبھی کبھی آپ اتنا مانگتے ہیں، اتنا رو رو کر مانگتے ہیں کہ ایک دن آپ اللہ پاک سے کہتے ہیں، یا اللہ پاک، اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے اس سے جدا کر دے، مجھے اپنے فیصلے سے راضی کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ اپنی خواہش کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ ذرا سوچئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ نے ان کی یہ قربانی قبول کی اور انہوں نے ایک بہتر انعام دیا۔ جب آپ اپنی خواہش کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک یا تو وہی چیز آپ کو دیتا ہے یا اس سے بہتر، اور ایسی شان سے دیتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ آ گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی دعا کے قبول ہونے کا وقت بھی قریب آ چکا ہے۔
चौथी निशानी ये है कि गुनाहों से नफ़रत और इस्लाही जज्बा आपकी दुआ ने आपको बदल दिया है। पहले शायद आप गुनाहों में मुब्तला थे, लेकिन अब आप उन गुनाहों से दूर रहने लगे हैं। आपकी नमाज में खुशू आ गया है, आप लोगों को माफ़ करने लगे हैं, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करने लगे हैं। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह पाक आपको अपने करीब कर रहा है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे गुनाहों से दूर कर देता है। अगर आपके अंदर ये तब्दील आ रही है तो ये निशानी है कि अल्लाह आप पर मेहरबान है, और जो अल्लाह के करीब आ गया है उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये तब्दीली, ये तकवा, ये अल्लाह का एक रूहानी इनाम है जो आपकी दुआ के कबूल होने का पैगाम देता है। पांचवी निशानी ये है कि कायनात के इशारे। कभी ऐसा होता है कि आप कुरान खोलते हैं और वही आयत आपके सामने आती है जो आपके सवाल का जवाब होती है, और उसमें वही बात होती है जो आपके दिल में होती है। कभी कोई पुराना वाक़या, कोई दोस्त का जिक्र या कोई छोटी सी बात आपके दिल को उम्मीद देती है कि सब इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह के इशारे हैं। अल्लाह पाक जब अपने बंदे की दुआ को कबूल करने वाला होता है तो ये कायनात के ज़रिए उसे तसल्ली देता है। वो छोटे छोटे इशारों से आपको बताता है कि वो सुन रहा है, वो देख रहा है। अगर आपको ये इशारे मिलने लगें तो ये निशानी है कि आपकी दुआ अल्लाह के अर्श तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, अगर ये 5 निशानी आपकी ज़िंदगी में दिख रही है तो यकीन रखें, जो आप मांग रहे हैं या तो वो राह में है या उससे बेहतर चीज़ आपके लिए तैयार है। अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं छोड़ता। हदीस में आता है कि जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, उसकी हाजत को पूरा करो, क्योंकि मुझे उसकी इल्तिजा पसंद है। अल्लाह की ये मोहब्बत ही है जो हमें दुआ मांगने का जज्बा देती है। और एक बात याद रखें, दुआ कोई एटीएम कार्ड नहीं कि तुरंत नतीजा मिले। दुआ एक रूहानी अमल है जो आपको अल्लाह के करीब करता है, आपको संवारता है, आपको बेहतर इंसान बनाता है। कभी कभी अल्लाह पाक वही चीज़ देता है जब आप उसके काबिल हो जाते हैं, और कभी वो उससे बेहतर देता है और आप हैरान रह जाते हैं कि या अल्लाह, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।